اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے اور اچھے دین کی ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے۔ جب جب باطل طاقتیں، باطل قوتیں اپنی پوری قوت لگا دیتی ہیں، تب اسلام اور بلندی سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شعر میں بار بار اپنی تقریروں میں کہا کرتا تھا، اور اسی تقریر کے شعر کو لے کر مجھ پر نہ جانے کیا کیا مقدمے لگائے گئے، اور وہ شعر آج کیا قیامت تک بھی بولا جاتا رہے گا۔ میں وہ پھر دہراتا ہوں اس لیے کہ وہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ وہ ایمان بھی ہے جس کا معنی اور مفہوم ہمارے قوم کے ہر بچے کو یاد ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ جب بھی کبھی کسی کی قربانی ہوتی ہے تو وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ برباد نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ دنیا کو تو صرف اتنا نظر آتا ہے کہ امام حسین اور ان کے بچے میدان کربلا میں کاٹے گئے، مارے گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن اس کے پیچھے کی حکمتیں یہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور آج تک قوم اس کو سمجھ رہی ہے کہ اسلام میں جو آج ہریالی باقی ہے اس میں خون حسین کا کردار ہے، اور ہمارے ائمہ کرام بزرگان دین نے اس کو اپنے خون سے، اپنی محنتوں سے سینچا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آپ سب کو بھی کبھی یہ نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں گرفتار ہوا بھی اور واپس اسی جگہ پہنچا جہاں سے ہم آپ کو خطاب کیا کرتے تھے۔ ہزار لوگ یہ سوچتے تھے کہ ممبر پر آپ دوبارہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہم نے ان سے یہی کہا تھا، میرا رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہاری گردن پہ بھی کھڑا کر دے گا، ممبر پر ہی نہیں، جہاں وہ رب تعالیٰ چاہے کھڑا کر دے۔ اور جب تک اس پروردگار عالم کو منظور نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کنارے رکھتا ہے۔ یہ صحابہ کرام، اولیاء کاملین سب کی تاریخ میں رہا ہے۔ آج بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ ہم اسی مسجد میں واپس آپ کے ساتھ جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ اس مسجد کی روحانیت اور اس کی نورانیت ہمیں واپس یہاں کھینچ لاتی ہے۔ کئی مہینوں کے سفر بھی ہوتے ہیں لیکن واپس اس مسجد میں آ جاتے ہیں۔ نہ جانے یہاں کے لوگوں کی دعائیں یا یہاں کا کیا تعلق ہے۔ عزیزان گرامی وقار، چند باتیں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ قوم کے اندر جو ایک نروس پن ہے، خوف ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو بزدلی ہے، کس وجہ سے قائم ہے، کس وجہ سے ہے؟ یہ ڈر اور خوف کا ماحول صرف اسی لیے ہے کہ ہر بندہ کمفرٹ زون میں جینا چاہتا ہے، آرام اور عیش کی زندگی میں جینا چاہتا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اوپر دنیا اتنی لاد لی ہے، اپنے اوپر دنیا کو اتنا سوار کر لیا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے صحابہ کو بھی کہ جب تمہارے اندر بیل کی پونچھ پکڑ کر کے کھیتی باڑی کرنے کی عادت آ گئی اور تم گھوڑے کی پیٹھ چھوڑ چکے ہو تو سمجھ جانا کہ دوسری قومیں تم پر حکومت کرنے لگ جائیں گی۔ آج بیل کی پونچھ پکڑ کر کھیتی باڑی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسان بن جائے، سب کا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا جمع کرنا ہے، دنیا جمع کرنا ہے۔ اور اس دنیا جمع کرنے کے چکر میں اس کی پوری عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ حسرت پوری نہیں ہوتی، وہ حسرت پوری نہیں ہو پاتی۔ جتنی چیز کی تمہیں ضرورت تھی وہ تو حاصل ہو چکا تھا لیکن اس سے زیادہ کی طلب میں ہم بھاگتے ہی رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گھر نہ بنائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، سب کریں، لیکن کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کی کمائی میں اور اس کی طلب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دین چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو میری محبت ہے اس میں کمی آ جائے۔ یاد ہے آپ کو ایک حدیث پاک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بعد اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ستاتا کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، مگر اس بات کا اندیشہ لگا رہتا ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور دنیا سمیٹتے سمیٹتے تم اللہ اس کے رسول کو بھول جاؤ گے۔ آج وہ حالات ہیں میرے عزیزوں، سب کے وہی حالات ہیں۔ اکثر کی بات میں کہہ رہا ہوں، میں جب بھی کوئی گفتگو کروں تو اس کو میری فضیلت بیان کرنے پر محمول نہ کریں کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، ان حالات کو بھی ہم دیکھ کر کیا ہے کہ اندر جانے کے بعد ایک چیز دماغ میں گونجتی تھی، کیا بتلاؤں میں نے کیا کیا دیکھا، کھوٹا سکہ چلتے دیکھا، الٹی گنگا بہتے دیکھا، چھوٹے چھوٹوں کی بات تو چھوڑو، بڑے بڑوں کو ننگا دیکھا، اور حالات تو وہاں کے ایسے، یہ ساری چیزیں سکھا دیتی ہیں۔ اور پھر اس بات کا خیال آتا ہے کہ امت آج کن مسائل میں گھری ہوئی ہے، جبکہ طوفان اندر انتظار میں ہے تباہی کے لیے۔ ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر کے پھر ڈر لگتا ہے۔ علماء کے مسائل، پیران اعظام کے مسائل، جماعتوں کے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، مسجدوں کے مسائل، لیکن جبکہ دشمن نے کہاں سے کہاں تک تمہارے لیے منصوبے بنائے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ پھر وہ محاورہ ہے یا تاریخ ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن ایک بات لگتی ہے کہ بغداد پر ہلاکو جب حملہ کرنے آیا تھا تو اس وقت سنا کہ علماء چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بحث مباحثے میں مبتلا تھے، جبکہ قوم کو انہیں اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے تھا کہ ایک ظالم قوم تم پر حملہ آور ہے، اس کے مقابلے کے لیے کھڑے رہو۔ آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، چھوٹے مسائل کو درکنار ایک جگہ رکھو۔ امت مصطفیٰ آج جس قسم پرسی کی حالت میں ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہیں تو پھر تمہاری عزت کہاں خاک میں رہنے والی ہے؟ ہماری اپنی عزت کی بچانے کی کیا فکر کرنی ہے آپ کو؟ پوری دنیا کا حال یہ ہے۔ پہلے تو ایک مسلمان کی بات میں آپ کو بتاؤں، فرانس جیسا پاورفل ملک، بہت ہی مضبوط کنٹری، 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں وہ کوئی گھناؤنی یا گستاخانہ انداز کی فلم ریلیز کرنا چاہتے تھے، یا پھر کسی طرح سے مذاق مسخرے والے کام کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، اور اس بات کو وہ اپنی آزادی رائے اور اپنی خیال کی آزادی کو بتاتے ہیں۔ اس زمانے میں سلطان عبد الحمید تھے، اور ترکی کے وہ آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید، صرف انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا فرانس کو کہ باز آ جاؤ یہ تمام چیزیں کرنے سے، ورنہ پوری دنیا لا کر میں تمہارے سر پہ پھوڑ دوں گا۔ صرف اتنا جملہ تھا۔ میرے عزیزو، آج تک وہ نہ فلم ریلیز ہوئی اور نہ ہی فرانس اس چیز پر آیا، لیکن اب تو حالات بدل گئے۔ اب تو حالات ایسے بدلے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہم موجود ہیں۔ اور پھر اسلامی ممالک کے نام پر پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ 57 ممالک اسلامی کہلاتے ہیں، لیکن کس کو فکر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر جب حملے ہوتے ہیں؟ اور یہ تمام حالات جب اپنا درد کا میں اظہار کرتا ہوں تو پھر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ قوم اصل مسائل کو سمجھے، جو اصل مسائل ہیں ان کو سمجھو، فرض کو دیکھو، نفل کی طرف نہیں۔ پہلے تم پر جو فرض ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج قوم کی بکھراؤ کو بھی دیکھتا ہوں تو ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ پھر پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ ولی کتابہ ولی رسولہ وللائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے
اور مسلمانوں کے جو امام ہیں یا ان کے حاکم ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اچھائی کا ارادہ کرنا، بھلائی کا ارادہ کرنا، اسی کا نام دین ہے۔ دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے ساتھ لگا کر کے آپ کو بیان فرمایا، اور آج میں اس میں سے ایک ٹکڑا ہی اگر بیان کروں کہ الدین النصیحہ لأئمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں ان کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے۔ اور آج میرے عزیزو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اجتماعی طور پر سب دیکھیں کہ ہمارا مفاد کس میں ہے، امت کا کام کس میں ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصبح ولم یہتم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کا خیال نہیں کیا، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی صبح ایسی ہوتی ہیں جو تم صبح اٹھ کر کے سوچتے ہو کہ امت کا کیا ہونا ہے، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری امت کا خیال نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہر ایک کو ایک درد ستاتا ہے کہ کل کیا کھاؤں گا، کل کیا پہنوں گا، میرا گھر کیسے بنے گا، میری جاب کیسے لگے گی۔ لیکن ان غربائے امت کے لیے کون سوچتا ہے جو کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جن کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی دل کے اندر نرمی آتی ہے؟ اگر تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ نرمی اور یہ رحم ہوتا تو میرے عزیزو حالات ایسے نہیں ہوتے تھے، حالات ایسے نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام میں سے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا دین آج جس کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں کتنا بکھر گیا۔ سچ کہا تھا حالی نے کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت جب آ کے پڑا ہے، جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ آج دین اسلام کو ہم نے اجنبی بنا کر رکھا ہے، ہمارے گھروں میں ہی نہیں ہے، ہماری ذات پر نہیں ہے، ہم تو پھر دوسرے کو کیا تانا دیں گے؟ آپ اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور اب اسلام کی حقانیت کو بلند و بالا انداز میں بیان کرتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ تمہیں سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اگر اسلام کو اتنا ہی پسند کرتے ہو تو اپنی بیویوں پر کیوں نہیں اسلام پسند کرتے؟ اپنی بچیوں پر، اپنے گھر والوں پر اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ انہیں بے پردہ باہر جب گھمایا جاتا ہے تب اسلام زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں؟ یہ شادی ہال میں کبھی جا کر دیکھیں، یہ پارٹیوں میں جا کر دیکھیں، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں مسلمانوں کا جم غفیر ہے۔ میرے عزیزو، ایک حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے اور عادل کے وہ بادشاہ ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا عدالت میں، کہا گیا کہ اس نے قرض لیا ہے اور یہ دیتا نہیں ہے۔ تو جو قرض خواہ تھے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی آدمی مدینے کا تو ہے نہیں، لیکن میں نے اس کو پیسے دیے تھے، یہ واپس نہیں لوٹاتا اور آئیں کائیں کرتا رہتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی شخص سے کہا، اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا، تم اس کے پیسے ادا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت چاہیے، میں جاؤں گا اور لا کر کے واپس اس کی رقم ادا کر دوں گا جو مجھ سے تقاضا کر رہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو جائے گا یہاں سے چھوڑ کر اور واپس آئے گا نہیں آئے گا اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی ہے تیری جو ضمانت لے گا؟ یہاں پر کورٹ بھی جب ہمیں بیل لیتی ہے تو ایک ضامن کھڑا کرتی ہے کہ اس کی ضمانت کون لیتا ہے، تو یہ تو پرانا دستور ہے۔ آپ نے پوچھا کوئی ہے تیری ضمانت لے گا؟ اگر تو نہیں آئے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے۔ اس نے مجمع میں دیکھا کوئی اس کی پہچان والا تو ہے نہیں، تھا تو یہ مسلمان لیکن اس کے گہرے تعلقات کسی سے ہے نہیں۔ نظر ڈالا، اس نے کہا میں کسی کو پہچانتا نہیں اس میں سے، اور کون میری ضمانت لے گا؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سب تو جانتے ہیں کہ ایک اجنبی ہے اور بھاگ گیا تو آئے گا نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔
میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. کہا تم جانتے ہو اس کو؟ کہا جانتا تو نہیں، اتنا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے. کہا کہ اگر یہ واپس 2 دن کے اندر نہیں آیا تو ابو درداء نے کہا امیر المومنین آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، میں اس کی جگہ پر قید میں چلا جاؤں گا. تو آپ نے لکھوا دیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا، جاؤ 2 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے، لوٹ آ جاؤ. وہ چلا گیا. لوگوں میں تو یہی مشہور تھا، ایک بار جو چھوٹ گیا وہ عدالت سے واپس کہاں آتا ہے، کب وہ کسی کے شکنجے میں آئے گا. 2 دن کا وقت گزر گیا اور شام ہو گئی، وہ آیا نہیں. مغرب کا وقت تھا، اس سے پہلے امیر المومنین نے کہلا بھیجا کہ ابو درداء سے کہو کہ اپنی گرفتاری دے دے. جس کی وہ ضمانت لیا تھا وہ آیا نہیں ہے. عدالت پھر سے لگی. قرض خواہ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ بھی تھے اور حضرت ابو درداء کو لایا گیا. کہا کہ میں تیار ہوں. وہ نہیں آیا، لیکن ابھی عدالت ختم ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ شخص واپس لوٹ آیا، مال بھی لے کر کے آیا اور کہا کہ امیر المومنین مجھے تاخیر ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، راستہ ایسا تھا ویسا تھا، لیکن میں لوٹ آیا اور جس کی یہ امانت ہے وہ واپس کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس کا قرض ہے، جس کے تم نے لیے تھے اس کو لوٹا دو. اس نے جب وہ قرض خواہ جو صحابی تھے ان کو لوٹانے کی بات کی کہ آپ کی امانت آپ لے لیں، تو کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، جو تو نے لیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا، جاؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ مجلس دیکھی تو اس اجنبی شخص سے پوچھا تو چاہتا تو بھاگ جاتا، تو چھوڑ کر چلا جاتا، واپس نہیں آتا تو کون پکڑ کر لاتا، تو کس علاقے کا ہے یا کہاں جاتا، واپس کیوں آیا؟ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں ایسی جگہ چلا جاتا جہاں سے لوگ مجھے پکڑ کر نہ لاتے، تھوڑی سی رقم ضرور تھی، میں بچا کر کے چلا جاتا، لیکن دل میں یہ خیال آیا کل کو دنیا یہ کہے گی رسول اللہ کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ حضور کا غلام ایک مسلمان دھوکہ دیتا ہے. اس لیے میں واپس لوٹ آیا، میرے لیے دنیا حقیر ہے، میرے مصطفیٰ کی نسبت بہت بلند ہے. امیر المومنین نے ابو درداء سے پوچھا کہ اے ابو درداء، تم ایک اجنبی شخص کی ضمانت لینے کو تیار ہو گئے، تمہارے اندر کیا جذبہ آ گیا ایسا؟ ابو درداء نے کہا امیر المومنین میں نے دیکھا یہاں پر حالات ایسے کہ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا تو یہ شخص اور اس کے بعد آنے والی قوم یہ کہتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ چلا گیا. کوئی اگر یہ تانا مارتا، اس لیے میں کھڑا ہو گیا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ میں قید میں چلا جاتا، لیکن میرے نبی کی ذات پر کوئی انگلی تو نہیں اٹھا سکتا. حضرت امیر المومنین نے اس صحابی سے پوچھا تم نے قرضہ معاف کیوں کر دیا؟ اور عدالت میں مقدمہ کیا تھا، معاف کرنا تھا تو پہلے کر دیتے. آپ نے کہا کہ میں اس کو پہلے پہچانتا نہیں تھا، لیکن یہ جب 2 دن کا موقع لے کر گیا بھی اور واپس لوٹ آیا بھی تو امیر المومنین میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ میں اس مسلمان کا قرض معاف کر دوں، اس لیے کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر میں معاف نہ کرتا تو کل کو دنیا یہ کہتی کہ رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی چلا گیا. یہ ہے پورا دین، یہ ہے پورا دین، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ اور وعدے کو مکمل کرنے کا جذبہ، یہ کل ملا کر کے دین بنتا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں، جبکہ مسجد کی صفوں میں شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو مر گیا ہے یا ختم ہونے کو آ گیا ہے؟ زندہ کرو. ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے جہاں ہماری جان جا رہی ہو لیکن میرے پڑوس میں کوئی پیاسا ہو تو ہم پانی نہ پی کر اسے پانی پلا دیتے ہیں. ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟
صحابہ اکرام کی یہ تاریخ ہے. مدینہ طیبہ کو جا کر دیکھ لینا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاک زندگی میں ایسا بھی تھا کہ ایک صحابی کے گھر گوشت کا تحفہ آیا, بھنا ہوا گوشت تھا, کسی نے دیا. انہوں نے یہ سوچ کر کے بغل میں دے دیا مجھ سے زیادہ بھوکے میرے پڑوسی ہیں. پڑوسی نے یہ سوچا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی بھوکا ہے. وہ گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی مدینے میں ایک رات میں سب گھروں میں گھومتی گھومتی اسی پہلے صحابی کے گھر آ گئی. ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ حق اس کا ہے. ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ اس کا حق ہے. عزیزان گرامی وقار, آج جو حالات ہیں وہ بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں, بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں, مجھ پر ہی رحم ہونا چاہیے, میری مدد ہونی چاہیے, دوسرے کی ہو یا نہ ہو. یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمۃ المسلمین اور عامتہم جو حدیث پاک میں آیا ہے, مسلمانوں کے امام, مسلمانوں کے لیڈر, ان کے بارے میں خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے. اور آج تو جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم, الیکشن کا ماحول ہے, ہر ایک کی نظر لوگوں کے صرف ووٹ پر لگی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال تک تو ڈھونڈتے رہو, پتہ بھی نہیں ملتا. لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق کے رائے دہی کا پورا استعمال کریں. تمہارے کچھ حقوق ہوتے ہیں, تمہارے بھی کچھ مطالبے ہونے چاہیے. ہر قوم آج ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبے رکھتی ہے کہ ہمارے محلہ بڑا خستہ حال ہے, اس کی گٹر بنا دو, اس کی فلاں کر دو, بجلی پانی صحیح کر دو. یہ ضروریات زندگی کے مطالبے تو رکھتی ہی ہے. مسلمانوں کے مطالبے کہاں چلے گئے؟ ہمارے حقوق کے بارے میں کبھی بات کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اسی لیے میرے عزیزو, میرا مشن تو صرف اتنا ہے, ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے. ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے. اس لیے کہ میرے عزیزو, ہمارا پورا ایمان یہی ہے, ہمارا پورا ایمان یہی ہے. اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں, بہت پیارا حل ہے. مسائل تو بہت ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں. ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہمارے گھر بار کے, ڈرینیج کے, روڈ کے, لائٹ کے, پانی کے, بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ غربت کے مسائل, جاب لیس نوجوانوں کے مسائل, بہت ساری چیزیں, کیا کیا مسئلے رکھے. اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں. ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے, ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے. یہ تمام معاملات, عورتوں میں بے حیائی, نوجوانوں میں نشہ کی عادت, یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی. وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے. وہ پیرس گئے, اٹلی گئے, جرمن گئے, اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی, اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا. 8-10 سال کا ریسرچ کیا, میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے, کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے. سائنس ہے, فزکس ہے, جغرافی ہے, اسٹرونومی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, کس چیز میں اتارا جائے. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا, آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے, ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, لوح و قلم تیرے ہیں. ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے. اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے. کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ فرماتا اور اگر اللہ گرا دے
تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی۔ ایک بات، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں جیل کے اندر کے حالات، انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا، لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا، اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب، اس کو چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں، گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں، لیکن کوئی چاہتا نہیں۔ تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا، دماغی توازن کھونے لگا۔ ہوتا کیا تھا سنو، وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا، کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا، تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا، مار توڑ، اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں۔ تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا، اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ، وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے، کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو۔ اس کا باپ آیا، آ کر کے ملاقات لیا، اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں، کب نکلوں گا میں؟ کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی، یہ منڈے کو رکھا ہے، ہو جائے گی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اتنا خوشی خوشی سب قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں، یہ منڈے تو میرا ہو گیا، میں جا رہا ہوں، میرے باپ نے کہا ہے۔ منڈے آتا، ٹیوزڈے آتا، وینسڈے آتا، سب چلا جاتا، ختم۔ پھر 10-15 دن گزر جاتے، باپ بھی نہیں آتا، بھائی بھی نہیں آتا، اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا، پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا، پھر ہنگامہ کرتا، پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے ہو؟ باپ آتا، بیٹا کوئی بات نہیں، کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں، کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے، گھر والے ہی رکھتے ہیں، باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو، دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو۔ دوسری بار آیا، کہا ابا کب چھوٹ رہا ہوں میں؟ کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے، وکیل جو ہے ملا نہیں تھا، اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی۔ پکی بات لے کر کے آتا پھر، اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں۔ دوسرا منڈے آیا، اس کے بعد پھر چلا گیا، ایسا 4 بار ہوا، اور سب قیدیوں میں بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے، اور سب اس کو چھیڑتے تھے۔ جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا۔ یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی، لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، یہ نارمل لائف ہوتی ہے۔ لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی، 4-5 مرتبہ ہوگی بات ہے، وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا، ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں، ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت؟ تو اتنا چڑ گیا، کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی، اس نے گرج کر کے چیخ چیخ کر کے کہا، گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں، ایک بات میری سن لو، خدا جس دن میرا لکھ دے، جس دن لکھ دے، اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا۔ جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا۔ میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو، ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی، اس بار ضمانت ہو جائے گی، اور حقیقت میں میرے عزیزوں یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا، اس کو تانا مارا جا رہا تھا منڈے کو جا رہا ہے، تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے، جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے، پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی۔ اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی، وہ جا بھی رہا تھا، بسترے اٹھایا، سارا سامان اٹھایا اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے، جو ضمانت ملتی ہے، وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی وقار، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔
مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے مال دولت، سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اس پر اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے عزیزو، بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا۔ میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا، پھر کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے، کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں، تقاضا بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی، پھر تاریخ یاد آتی میں پہلا تھوڑی نہ ہوں۔ سیدنا حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرا یہ قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے۔ بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسلام زندہ ہوتا ہے، بس قربانیاں رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو بظاہر حالات میں ایسا ہوگا۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، پہلے بھی معلوم تھا، میں نے تقریروں میں بہت کہا بھی تھا کہ مجھے اچھا معلوم ہے کہ میری تقریروں کا انجام کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے کیسی کیسی دھمکیاں پہلے بھی دی گئی ہیں، ابھی بھی ہے۔ آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا، اب تو بھول جاؤ گے، وہ شعر پڑھو گے، یہ شعر پڑھو گے، کیسی تقریریں کرو گے۔ ہم نے کہا میرے عزیزو، آپ کیا سمجھتے ہو، مچھلی کے تیرنا ختم ہو سکتا ہے، پرندے کا اڑنا ختم ہو سکتا ہے، شیر کا شکار کرنا ختم ہو سکتا ہے؟ وہ تو جانور ہے، ان کی فطرت نہیں ختم ہوتی۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری فطرت کیا ختم ہوگی؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، حق بات بولنا میری فطرت ہے، اور ہم اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتے۔ اور یہ 8 مہینے نہیں، 8 سال بھی رہے، اس کے بعد نکالیں، ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، حالات بظاہر کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل پر تو 1500 کے قریب نہیں 300 کے قریب کوڑے لگائے گئے تھے۔ 300 کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ انسان مر جاتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن جمے رہے، ڈٹے رہے، نہ کبھی ان کا عزم ختم ہوا، نہ حوصلہ ختم ہوا۔ ائمہ اعظام کو یہ تمام چیزیں گزرنی پڑی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں تو انتقال ہو گیا، اس امام کی جس کو کروڑوں آج فالو کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو، مصیبتیں آئیں گی لیکن اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ہاں، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اور میں تو ذہن میں یہ پریپیئر کر کے رکھا تھا، ذہن میں دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھا تھا، آزاد ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی پر ہے، لیکن اگر مر کر کے میری لاش بھی باہر آتی تب بھی مجھے اس بات کا اطمینان تھا جو بات ہمیں کہنی تھی وہ ہم کہہ چکے۔ انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو بچوں تک محفوظ بھی کرائے گا۔ اور مجھے تو باہر کی خبریں زیادہ نہیں ملتی تھی کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں، بچوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں، لیکن قیدی جب جاتے تھے چھٹی پر 4 دن 5 دن اور واپس آتے تو یہی کہتے ڈسکس تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا، آپ کے بارے میں ہمارا خاندان پوچھتا رہتا ہے، جیل میں آپ ہیں، فون کرو تو لوگ ہمارے متعلق پوچھتے رہتے۔ پھر دل میں یہ احساس ہوتا تھا، اور جیل میں بھی دیکھتا ایک ایسا بھی لڑکا تھا چین سنیپر، چین کھینچتا اور چوری کرتا واپس آتا، لیکن ایسا ڈھیٹ آدمی تھا، ایسا ڈھیٹ، میدان میں کھڑے ہو جائے، سارے قیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے اور پھر ہر دن ایک بات اتنی بول کر کے ہی جاتا، صرف اتنی بول کر کے جانا، اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ہم دیکھتے رہے، باہر بھی یہی منظر ہے، اندر بھی یہی منظر ہے۔ تم کسی کی زبان کو بند کرنا چاہو، ختم کرنا چاہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے ہر جگہ پھیلا دیتا ہے۔ پھر یہ احساس ہوا میرے عزیزوں، تبلیغ اسلام صرف ہم ذریعہ ہوتے ہیں پہنچانا، میرے رب کی شان ہے۔
میرے رب کی شان ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں, دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں جو مجھے سننا چاہتے ہیں, اس میں بظاہر میرا کوئی کمال نہیں. بات ان کی کرو اور ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو. اسی لیے آج کے حالات میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں, آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے, اس لیے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ جو لوگ بیٹھے ہیں 8 مہینے کے بعد سن رہے, 9 مہینے کے بعد سن رہے ہیں, تو تھوڑی کسر میں بھی نکال لوں. اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزوں, سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو, اپنا مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے, گلے میں پٹے ڈلوا کر کے, ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے. بس نہیں, ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو, ان حکام, ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو, میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں, لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے. یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے عزیزوں, اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طرح سے. ہمارا تو مقصد, ہمارا مشن صرف اتنا ہے, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم اس مشن کے آدمی ہیں, لیکن پھر بھی جن حضرات نے بھی محبتوں کے ساتھ ہمارے نام کو پھیلایا ہے, ان کے مقاصد اگر صرف پولیٹیکل ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں, اگر اس لیے ہمارے نام کا استعمال کیا یا ہمیں بلایا یا ہمیں کھڑا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے ہے, تو ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے الیکشن آیا ہے, مفتی صاحب اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں, اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں, یہ سب افواہیں بہت ساری پھیلی ہیں. میرے عزیزوں, تھوڑا انتظار کرو. اور میں ان سیاسی نیتاؤں سے بھی کہوں گا, آپ الیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں, سیاست میں آپ موجود ہیں, آگے بڑھو, ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں. لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ قوم و ملت اور ملک اور میرے دین کی عزت اور حضور پاک کی عزت کے لیے آگے چل کر کے آواز اٹھائیں گے, تو میرا آج آپ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں. الیکشن گزر جانے تو پھر ہر دن آپ کے ساتھ کھڑے, الیکشن ہو جانے کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن الیکشن سے پہلے ہی اگر آپ کو ہمیں چاہیے, تو لوگوں میں یہ خلفشار مچا ہوا ہے, ایک خلفشار مچا ہوا ہے کہ مفتی صاحب ناموس رسالت کے اس عظیم مشن کو سیاسی لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں. میرے عزیزوں, میرا کہیں یہ مقصد نہیں ہے, کہیں یہ مقصد نہیں ہے. اللہ نے جو کرسی دی ہے نا, وہ بہت بڑی کرسی ہے. ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہمارے پاس ہے, وہ الیکشن سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے, رب کے سلیکشن سے ملا ہوا ہے. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام کافی ہے. لیکن ان سیاسی حضرات کے ساتھ ہمارا تعلق اسی لیے ہے کہ آپ آواز بلندی کے ساتھ اٹھا سکتے ہو, اور سسٹم میں آپ بیٹھ کر کے اپنی قوم, ملک, سب کی فلاح و بہبودی کی بات کر سکتے ہو. اس لیے ہم کھڑے ہیں, اس لیے نہیں کہ آپ 500,000 روپے دے دیں گے, اس لیے نہیں کہ آپ ہمارا گھر, گاڑی, بنگلہ خرید کر کے کچھ دے دیں گے. عزیزان گرامی وقار, میرے آنے کے بعد سے لے کر آج تک, ابھی تک مہینہ نہیں گزرا ہوگا, لیکن میں نے حالات اتنے دیکھے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے راتوں رات مجھے دولہا بنا دے. بہت سارے معاملات ایسے دیکھے. اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا, آج کا یہ میرا پیغام ہے کہ ہمارا مشن ناموس رسالت ہے, ہمارا مشن تحفظ ناموس رسالت ہے, اور اس کے لیے ہم ہر طرح سے کھڑے ہیں. لیکن
خالص سیاست کے لیے، خالص ووٹنگ کے لیے، خالص الیکشن کے پرچار کے لیے مجھ جیسے کا نام استعمال نہ کریں. یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا پیغام بھی ہے. آپ کے لیے پوری زندگی ہم کھڑے ہیں صرف الیکشن کے لیے. اس عظیم مشن کو اور اس مقدس مشن کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں، پولیٹیکل جس انداز میں بھی آپ کو مدعے اٹھانا ہے اٹھائیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا یہ جو مشن ہے، ناموس رسالت کا مشن ہے، اس کو صرف یوز کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی بندہ مومن کھڑا رہے گا وہ اپنی جان کے ساتھ کھڑا رہے گا. تبھی اس کا ایمان ہے، تبھی وہ اس کا ایمان ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک کے اس ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر چلتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں کما لوں گا، میں کھا لوں گا. میرے عزیزوں، کیا کما لیں گے، کیا کھا لیں گے؟ آپ کو میرے اپنے حالات معلوم نہیں کہ میں کس طرح کے حالات سے گزرا ہوں. اگر لوگوں سے بٹورنا ہی ہوتا تو ممبئی میں میری بہت ساری بلڈنگیں ہوتی. میں تو کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. میرے عزیزوں، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اس عظیم مشن کو اپنے مفاد اور ذاتی فائدے کے لیے یا دنیا بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. میرا اس میں کوئی مقصد پنہا نہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ کل بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ہم پر پڑے، تم ہنس کے کہے جانا دیوانہ ہے دیوانہ. بس میرا مقصد یہ ہے، اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو، ارشاد فرما دے کہ فرشتوں چھوڑ دو اس کو، یہ میرا دیوانہ ہے. بس اس مقصد کو لے کر ہم چلتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم غیرت مند رسول ہیں. میں نے دیکھا میرے عزیزوں، دنیا مجھ سے چھوٹ گئی تھی، ہر طرح کے رابطے بند تھے. میں گھر سے بھی بات نہیں کر سکتا، بچوں سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا. مجھے اندھیری کوٹھری میں رکھا گیا تھا جہاں سے آسمان بھی نظر نہ آئے. کئی دن گزرتے رہے، لیکن قسم ہے اللہ رب العزت کی، اس کے ذات کی، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے ہم محبت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. میرے مصطفیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا. ہم نے جو وہاں دیکھا ہے وہ بیان سے بھی باہر ہے. کسی دن نہ پھسلنے دیا، کسی دن نہ بہکنے دیا، کسی دن نہ ٹوٹنے دیا. جس طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے باہر اسی طرح کھڑے رہے. ورنہ تنہا رہتے وہاں پر آدمی ڈپریشن کے شکار میں پاگل ہو جاتے. پاگلوں کا پورا ایک یاد بنا ہوا ہے. لوگ اپنے ذہنی دن اور توازن کھو چکے ہیں. پیشاب پخانے ان کے کپڑوں میں ہونے لگتے ہیں. پاگلوں کا یاد ہے، لیکن ان کو حکومت چھوڑتی نہیں ہے. جو جیل میں پاگل ہو گئے ان کے لیے بھی ایک یاد ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر گھبراہٹ تو ہوتی تھی، لیکن پھر تنہائی میں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے چہرے جمال جہاں آرا سے جو مشرف کرتے، جو انعامات دیتے تھے، وہ میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد پھر کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی تھی. پھر وہ صحابہ کی بات یاد آتی تھی. ایک خاتون مدینے کی جنگ احد میں جن کے باپ شہید ہو گئے، جن کا بھائی شہید ہوا، جن کا شوہر شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، ایک جنگ میں 4 لوگ شہید ہوئے. وہ عورت کہتی ہے مجھے ایک بار رسول اللہ کو دکھا تو دو، میرے آقا سلامت ہیں یا نہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ کہ ہاں وہ سلامت ہے. وہ خاتون میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حل کی ہے. آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. اسی لیے ان کا ہی یہ نعرہ تھا صحابہ کا، ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے، ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے یا رسول اللہ. بس ایک بار تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، ہر ستم ہر ظلم ہمیں گوارا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں آخری سانس تک اس مشن پر قائم و دائم رکھے. ظالموں کے ظلم سے، کافروں کے کفر سے، مشرکین کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مولا توکل اور یقین کی دولت عطا فرمائے. اور آج کے حالات کے اعتبار سے مولا تعالی ہمیں صحیح طریقے کے حکام نصیب فرمائے، اور شریر حاکموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.